ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ظهورهم وجباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، جس دن ان پر اس کو آگ پر گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پیٹھیں، ان کے پہلو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے خزانہ کیا تھا، اب چکھو جو تم دنیا میں خزانہ بناتے تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، چند دن پہلے ہم رمضان کی آمد کی تیاریاں کر رہے تھے اور اب 2/3 رمضان گزر چکا ہے، صرف اس کا 1 عشرہ باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو سال کے تمام عشروں پر فوقیت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ جو عظمت رمضان کے آخری عشرے کو ملی وہ نہ رمضان کے پہلے عشرے کو، نہ دوسرے عشرے کو، اور نہ ہی سال کے کسی بھی عشرے کو اللہ نے وہ عظمت، وہ شان، وہ فضیلت عطا نہیں کی جو اس عشرے کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس ایک رات کو مالک الملک نے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر قرار دی ہے۔ وہ 1000 مہینہ جس میں یہ رات نہ ہو، بندہ اس 1000 مہینے کی عبادت کرے، 1000 مہینہ لیلۃ القدر کی رات کے بغیر اللہ کی عبادت میں صرف کر دے تو جتنی عظمت، جتنا اجر اور جتنا پروردگار کا تقرب بندے کو اس سے ملتا ہے، 1000 مہینہ مسلسل عبادت کر کے اس سے زیادہ اجر پروردگار
اس ایک رات کی عبادت کا بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات اس آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کوئی ساری رات عبادت کرے گا تو پھر اسے اجر ملے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے اور فجر کے طلوع ہونے تک رات رہتی ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے نا، یہ غروب شمس سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک خیر اور برکت کی رات ہے۔ اس رات میں جو بندہ تو ساری رات عبادت کر لے، اس کی تو کیا شان اور کیا مقام اور اس کا کیا کہنا ہے۔ اور اگر کوئی ساری رات عبادت نہیں کر سکتا، صرف 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعتیں لیلۃ القدر کی رات میں تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے رات کے قیام کی، میرے محترم بھائیوں، وہ 84 سال کے اندر پڑھی جانے والی 2 تہجد کی رکعتوں سے افضل ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ اس لیلۃ القدر کی رات میں ساری رات تلاوت کرنے کی بجائے ایک پارہ تلاوت کر لیتا ہے قرآن مجید کا، تو اسے 84 سال مسلسل ایک پارہ عبادت کرنے کا جتنا پڑھنے کا جتنا اجر ملنا تھا نا، اس ایک پارہ اس ایک رات میں پڑھنے کا رب العالمین نے اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر دینا۔ ایک بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اپنے پاکیزہ اور حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے اس لیلۃ القدر کی رات میں، تو وہ 84 سال تک مسلسل ہر رات میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے جتنا اجر اس کو ملنا تھا اس سے زیادہ اجر اس رات میں 1 روپیہ کے خرچ کرنے پر پروردگار نے عطا کر دینا ہے، اس سے بہتر دے دینا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عظمت اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو عطا فرمائی ہے رب العالمین نے۔ اور جس نبی کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، جب یہ آخری رمضان المبارک کا عشرہ شروع ہوتا تو پیارے پیغمبر ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی اتنی محنت، اتنی کوشش اللہ کی عبادت میں کرتے تھے کہ اپنی پوری سال کی کسی رات کے اندر اتنی محنت، اتنی کوشش اللہ رب العالمین کی عبادت میں محمد الرسول اللہ نہیں کرتے تھے جتنی ان 10 راتوں کے اندر عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محترم بھائیوں ہمیشہ ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، ہمیشہ ہی چھوڑتے ہی نہیں تھے آپ، اور پوری رات اللہ اکبر سو کر پھر اٹھ کر پھر سو کر پھر اٹھ کر پھر سو کر پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لے کے رہتے۔ لیکن ان 10 راتوں میں جتنی محنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کسی رات میں نہیں کرتے تھے سال کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ عشرہ کتنی عظمت والا ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر میں اس عشرے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کو خاص الخاص اور بہت زیادہ عبادت کے اندر مصروف کرنا امام الانبیاء کا یہ اسوہ
یہ دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر اس کو بہت زیادہ اہمیت والا عشرہ سمجھتے تھے. صرف خود ہی نہیں عبادت کرتے تھے، خود ہی نہیں کرتے تھے. ہماری ماں کہتی ہیں اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. جب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، شد میزرہ، امام الانبیاء اپنی پوری تیاری کر لیتے، اپنا تہ بند کس لیتے، اللہ کی عبادت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی سب کو جگا لیتے، خواتین کو بھی جگا لیتے، بچوں کو بھی جگا لیتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، جو جاگنے کے قابل بچے ہوتے ان کو بھی جگا لیتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی پوری رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتے. پورے سال کی 360 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی نہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہو، سوائے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے. میرے محترم بھائیوں، یہ عشرہ آج سورج کے غروب ہونے پر شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ عشرہ پانے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرے میں اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، امام الانبیاء کے سیرت کو، اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، اللہ ہم سب کو جس طرح امام الانبیاء رمضان کے آخری عشرے میں محنت، اجتہاد، کوشش اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ کرتے تھے، اللہ ہم سب کو یہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اس عشرے میں رات میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، وہ بھی عبادت ہے. رات کا قیام بھی ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. آپ قیام مساجد میں امام کے ساتھ کریں یا قیام آپ لمبی دیر تک کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کے جسم میں یہ طاقت، استطاعت، ہمت رکھی ہے کہ آپ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں امام کے ساتھ پڑھنے کی بجائے، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک رکعت میں ایک پارہ، دو پارے، تین پارے کھڑے ہو کے پڑھی جائیں. جتنے آسانی سے آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کریں قیام. امام الانبیاء رات کو قیام بھی لمبا کرتے، اور قیام میں پھر رکوع بھی بڑا لمبا ہوتا، اور پھر سجدہ وہ بھی اسی طرح قیام کے حساب سے اور رکوع کے حساب سے سجدہ بھی بڑا لمبا ہوتا. کتنا لمبا قیام ہوتا تھا امام الانبیاء کا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہتے ہیں میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا. اللہ کے نبی کی باری بھی ادھر تھی. پیارے پیغمبر رات کو اٹھے، آپ نے مشکیزے سے پانی لیا، وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں بھی ویسے ہی کیا جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا. بچے تھے عبداللہ بن عباس اس وقت. اللہ کے نبی کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت یہ رات کا قیام کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نماز کی حالت میں کان سے پکڑا، اپنے پیچھے سے لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا. پتہ نہیں تھا نا، بچے تھے ان کو. جب اکیلا مقتدی ہوتا ہے تو پھر وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، بائیں طرف نہیں کھڑا ہوتا. اللہ کے نبی نے بائیں طرف کھڑا کر دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، پیارے پیغمبر نے سورہ بقرہ شروع کی. میں نے سمجھا ایک پارہ پڑھ کر آپ رکوع چلے جائیں گے. آپ نے سورہ بقرہ ساری پڑھ دی.
2.5 پاروں کی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، نساء بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہے، ساری نساء پڑھ دی پیارے پیغمبر نے، اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی سورہ نساء کے بعد، آل عمران بھی پڑھ دی۔ کتنے پارے بن جاتے ہیں؟ 5.5 پارے اللہ کے نبی نے یہ قیام کے اندر 1-2 رکعتوں کے اندر پڑھے ہیں۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ قیام۔ بسا اوقات لوگوں کو امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے خشوع خضوع نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، اگر وہ خود قرآن موبائل پر یا مصحف پر دیکھ کر پڑھ رہا ہو اور قیام کر رہا ہو اور اس کی نیت ہو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کرنے کی، امام الانبیاء کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو پانے کی، تو میرے بھائیوں وہ یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے وہ اکیلا لمبا قیام کر لے، لمبا قیام کرے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھے قرآن۔ نیند وہ فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے نا وہ زور تک اس کی نیند پوری ہو جائے گی، نیند پوری کر لے دن کو۔ سارا سال ہر بندہ اپنی دنیا داری کے لیے، دنیا کے سٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا میں آسائشیں سہولتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں امن اور سکون پانے کے لیے سارا سال بندہ محنت کرتا ہے، سارا سال کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی کرتا ہے، ہٹتا نہیں ہے، صرف اس لیے کرتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، دنیا میں خوشحالی مل جائے، دنیا میں سکون، اطمینان، امن والی زندگی میسر آ جائے۔ میرے بھائیوں سارا سال بندہ محنت کرے، 12 گھنٹے ڈیوٹی دے، 16 گھنٹے تک وہ اوور ٹائم بھی لگائے، 18 گھنٹے اوور ٹائم لگا لے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں روزی اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اسے زیادہ کھا کوئی نہیں سکتی۔ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہی ملنا ہے مجھے، اس کے باوجود کتنی محنت، کتنی بھاگ دوڑ، کتنی کوشش۔ اور میرے بھائیوں اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دینے، وسائل بھی مہیا ہو جانے ہیں، اور وہ مل کے ہی رہنا ہے۔ ایک لقمہ چھوڑ کے اس کا ہم نے دنیا سے نہیں جانا، وہ مل کے رہنا ہے۔ اس کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی بھاگ دوڑ، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ۔ بھٹی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم سخت گرمیوں میں گرم بھٹی کے اوپر آگ کے سامنے کھڑے ہو کر محنت مزدوری کرنے والے، چلچلاتی دھوپ میں، سخت گرمی میں تداریاں اٹھا اٹھا کے دوسری تیسری منزل پر اینٹیں لے کر چڑھنے والے کوئی تھوڑی مزدوری کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، دنیا اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ممکن ہے اچھی ہو جائے، اس کے ساتھ ممکن ہے، بعید نہیں ہے، ممکن ہے اچھی ہو جائے کچھ اس کے ساتھ، لیکن کتنی کو لمبی ہو جائے گی یہ دنیا کی زندگی؟ 125 سال سے زیادہ ہو جائے گی۔ 100 سال تک کتنے لوگ پہنچتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اتنی ناپائیدار اور اتنی معمولی زندگی کے لیے اتنی محنت۔ اور میرے بھائیوں مالک الملک نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی بخشی ہوئی ہے، عطا کی ہوئی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم یہ صرف کھانے پینے کی کوششوں کے لیے نہیں دی، یہ دی ہے اپنی اصلی حقیقی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔
وہ پیسوں سے نہیں سنورتی، بینک بیلنس سے نہیں سنورتی، جائیدادوں جاگیروں سے نہیں سنورتی، عہدوں منصبوں سے نہیں سنورتی، وہ سنورتی ہے پیدا کرنے والے کی عبادت کر کے، پروردگار کو راضی کر کے، پروردگار کے حکموں پر عمل پیرا ہو کر وہ آخرت والی ہمیشہ والی زندگی سنورتی ہے۔ اللہ کے نبی رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ 10 راتیں دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے صرف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو آخرت کے سنوارنے کی تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، ہاں، ان کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کے بارے میں تو یقین ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر دستک دیں گے تو دروازہ کھلے گا، وہ جنت میں مقام محمود پر فائز ہوں گے، وہ جہنم میں گرے ہوئوں کو سفارش کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ امام الانبیاء جن کا اتنا درجہ اور مقام ہے، وہ اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اس کو امن والی آسائش والی بنانے کے لیے وہ اتنی محنت کریں، اور ہم ساری محنت دنیا کے لیے کرتے چلے جائیں یار، آخرت کی پرواہ کوئی نہ ہو، ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ ملیں گے آپ کو بے شمار ہمارے معاشرے میں مسلمان ملیں گے، اکثریت ایسی ملے گی آپ کو جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں ٹی وی پر بیٹھ کر، ہاں، ٹی وی ٹرانسمیشنوں پر وہ اپنا وقت صرف کر دیں گے۔ بے شمار ایسی نسل ملے گی نوجوان جو فیس بک یوٹیوب پر بیٹھ کر پوری رات اپنی صرف کر دیں گے، مسجد سے تعلق نہیں ہوگا ان کا، قرآن سے تعلق نہیں ہوگا ان کا، عبادت سے تعلق نہیں ہوگا ان کا، امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ساری رات وہ دکانوں میں اپنی دنیا کی دھندے کی فکر میں ساری رات صرف کر دیں گے۔ آزمائش ہے نا، یہ بھی، یہ عبادت کی راتیں ہیں، عبادت کے دن ہیں، اور یہی کاروبار کے عروج کے دن بھی ہیں۔ عید آنی ہوتی ہے، لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑا مال آتا ہے تاجروں کے پاس، تجارت کے خوب فروغ کے اور خوب پھیلنے کے دن ہیں یہ، اور ادھر یہ عبادت کے دن ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے نمونہ، اسوہ حسنہ ہونے چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی ساری دنیا کی مصروفیتوں کو ترک کر کے اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر، سب کو جگا کر، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر رب کی عبادت میں صرف کر دیں یہ 10 دن اور راتیں؟ کیا آپ تنگ دست ہو گئے، بھوکے ہو گئے، آپ کی ضرورتیں ساری کی ساری ادھوری رہ گئی؟ اس وجہ سے کوئی کمی آئی رزق میں، اس وجہ سے کوئی لقمہ کم ہوا؟ پورا سال دنیا کے لیے بڑا ہے، پورا سال تھوڑا ہے یار۔ کم از کم یہ 10 راتیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ تو اس طرح نہیں غفلت میں بسر ہونی چاہیے ہماری مسلمان امت کی۔ اور کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے لیکن مسجد میں بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں، جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، قسم ہے اللہ کی، ان کے لیے ٹینشن کا باعث بنے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، گپیں لگ رہی ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعتکاف کس لیے؟ گپیں لگائی جا رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کھانوں کے مختلف قسم کے دور ماشاءاللہ کٹھے ہو کے چل رہے ہیں، مجلسیں گرم ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں سیر و تفریح ہو رہی ہے یا رب کی عبادت ہو رہی ہے۔ ہم نے، ہمارے معاشرے کے مسلمانوں نے اعتکاف کو بھی اللہ کی قسم سیر و تفریح سمجھ لی
عبادت تو سمجھا ہی نہیں. راتوں کو اچھا 5 راتوں کو سونے والی بنایا ہے اور 5 راتوں کو کہتے ہیں جاگنے والی بنایا ہے. جو 5 راتیں جاگنے والی ہے وہ بھی گپوں میں، شور شرابے میں، ہلے گلے میں، مختلف قسم کی ڈشوں کے چلانے میں، غیبتوں چگلیوں میں، مذاق میں، موبائل پر. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. 5 راتیں جاگنے کی اور 5 راتیں سونے کی کا تصور نہیں تھا آخری عشرے، آخری دہاقے میں. قسم اللہ کی نہیں تھا تصور ان میں تصور تھا 10 کی 10 راتیں جاگنے کا. ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ جو 21ویں رات ہے، 22ویں رات، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں اور 29ویں رات ہے. آپ جس مسجد میں چلے جائیں، یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، آپ کو یہی ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان راتوں میں 1 صف، 2 صف، 3 صفیں نمازیوں کی بڑھ جائیں گی. اور جو بیچ والی راتیں ہیں نا، یہ 22ویں رات ہے اور جناب 24ویں رات ہے اور 26ویں رات ہے، نمازی آدھے رہ جائیں گے. کیوں؟ یہ سونے کی راتیں ہیں، یہ کاروبار کرنے کی راتیں، یہ عبادت کی ہے ہی نہیں. اور میرے محترم بھائیوں، یہ لیلۃ القدر، اعتکاف بھی اللہ کے نبی بیٹھتے تھے. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد بھی دنیا کی تمام ضرورتوں سے، دنیا کی تمام مصروفیتوں سے اپنے آپ کو توڑ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق 10 راتیں رب کے ساتھ جوڑ کر گزارنا، یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے. اور مقصد ہے وہ رات مل جائے، وہ عظمت والی، برکت والی مبارک رات مل جائے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اور میں تھوڑا سا عمل کر کے رب کی بہت زیادہ قربتوں کا مستحق بن جاؤں. ان راتوں میں قیام بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، درود بھی ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور ایک بہت بڑی عبادت میرے بھائیوں ان دنوں میں ہے صدقہ خیرات، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں رب کا دیا ہوا مال خرچ کرنا. مالی عبادت ہے، مالی عبادت. جس طرح بدنی عبادتیں ہوتی ہیں نا، اس طرح مالی عبادتیں بھی ہیں. ان مالی عبادتوں میں سے سب سے عظیم الشان عبادت وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم پر، اس کے نبی کے حکم پر، اللہ کی راہ میں جس جگہ پر اللہ نے اور اس کے نبی نے کہا ہے وہاں پر خرچ کرنا، یہ مالی عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے؟ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے. فرض کیا اپنے بندوں پر. اللہ اکبر. اپنے بندوں پر، امت محمد پر فرض نہیں کیا، پہلے نبیوں پر، اللہ کی قسم پہلی امتوں پر بھی یہ زکوٰۃ فرض تھی. قرآن میں پہلی امتوں کو بھی رب نے اس کا حکم دیا تھا. پہلے نبی بھی اپنی امتوں کو حکم دیتے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 28 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے. 28 مقامات پر قرآن میں. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی نماز، اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ وہ زکوٰۃ ہے. چھوٹی سی عبادت نہیں. اسلام کا تیسرا بڑا بنیادی رکن
جس طرح، اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، جس طرح نماز نہ پڑھنے والا بندہ مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا، قسم ہے اللہ کی، زکوٰۃ نہ دینے والا بندہ وہ بھی مسلمان برادری سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا۔ یہ کوئی صرف نفلی عبادت نہیں ہے کہ کرو گے تو اللہ اجر دے گا، یہ فرض کیا پروردگار نے، جن کو اللہ نے اتنا مال دیا جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا مسلمان برادری سے اس بندے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، مسلمان برادری کا فرد رہتا ہی نہیں۔ میں نے نہیں کہی یہ بات، میں کسی کو مسلمانوں سے خارج کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں، قسم ہے اللہ کی میں اتنی بڑی بات کہہ ہی نہیں سکتا اپنے پاس سے، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت ہے، آپ گھر میں جا کے خود ضرور مطالعہ کرنا اس کا، اس کی شرح بھی پڑھ لینا۔ اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو کفر شرک سے توبہ نہیں کرتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی، جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی، اور جو مسلمانوں کا دین میں بھائی نہیں وہ کیا ہے پھر؟ وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اتنا بڑا فریضہ اسلام کا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کے خلاف مسلمان حکمرانوں پر جنگ جہاد کرنا اس کے خلاف فرض ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، وجہ کوئی بھی تھی ان کے ذہن میں، انہوں نے کہا نہیں ہے زکوٰۃ ختم ہو گئی اب۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، قسم ہے اللہ کی میں ابو بکر خلیفہ رسول اللہ میں اس بندے کے خلاف لڑوں گا، جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا، میں لڑوں گا اس کے خلاف، جنگ کروں گا۔ قرآن میں 28 مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا، اور یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہا ہے، ایک کو مانتا ہے دوسرے کا منکر ہے۔ صحابہ نے اجماع تھا، صحابہ کا، سارے صحابہ کا، قسم ہے اللہ کی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، صحابہ میں سے ایک صحابی نہیں تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس رائے کے ساتھ اختلاف کرنے والا ہو اور وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کو فرض اور واجب نہ سمجھتا ہو اپنے اوپر، ایک صحابی نہیں تھا ایسا۔ جنگ کی صحابہ نے ان کے خلاف، اور جنگ کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہوتی، جنگ کافر کے خلاف ہوتی ہے، صحابہ نے کی ہے۔ اتنا بڑا اسلام کا فریضہ، اتنی بڑی عبادت۔ اچھا دیکھیں عبادت، حیرانگی کی بات ہے یہ مال جو ہمارے پاس ہے، یہ ہماری ہماری ذہانت، ہماری محنت، ہمارے باپ دادے کی کوشش کا نتیجہ ہے نا جو ملا ہوا ہے ہمیں، ہاں کیوں جی؟ ہماری تعلیم کا، ہماری محنت کا، کوشش کا، چلاکی کا، ذہانت کا ہاں نتیجہ ہے کہ مال مل گیا ہمیں، پیدا کرنے والے کی قسم نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی کی ذہانت کا، کسی کی چلاکی کا، کسی کی جو ہے نا وہ تعلیم کا، پیدا کرنے والے کی قسم کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کا یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے،
لکھ دیا ہوا ہے، تقسیم کر دیا ہوا ہے رب نے رزق. وہ اسی تقسیم پر ملتا ہے جو اس نے زمین و آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کی تقسیم لکھی، اسی پر ملتا ہے سب کو. دیا رب نے، اور رب ہمیں دے کے کہتا ہے اس کا 40واں حصہ، اس کا 20واں حصہ، اس کا 10واں حصہ مجھے دے دو. بے شمار لوگ، اچھے بھلے سمجھدار لوگ، ایمان والے لوگ، دیندار لوگ، قسم ہے اللہ کی، وہ بخل، کنجوسی، لالچ، دولت کے ہوس، ہرس کی بنا پر وہ جان چھڑاتے ہیں کہ جھوٹ ہی ہو جائے، زکوٰۃ دینی نہ ہی پڑے، نہ ہی دے. اچھا، جو رب دے سکتا ہے ہمیں، جو رب دے سکتا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، چھین نہیں سکتا. ہاں، چھیننے کی طاقت نہیں ہے اس میں. وہ ہے نا حدیث صحیح بخاری میں، آپ سب نے سنی ہوئی ہے. 3 بندے تھے، 3 بندے، اللہ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا. اللہ نے فیصلہ کیا ان کو آزمانا ہے. ایک بندہ تھا کوڑ کی بیماری والا، ایک بندہ تھا گنجا، اور ایک بندہ تھا نابینا. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بیان امام الانبیاء نے کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، واقعہ سچا ہے، کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، حکایت نہیں، اللہ کی قسم حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا. سب سے پہلے وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا میری یہ بیماری ختم ہو جائے، مجھے اچھا رنگ مل جائے، اچھی جلد ہو جائے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے. اس نے دعا کی، اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی، رنگ بھی اچھا ہو گیا، جلد بھی اچھی ہو گئی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. فرشتے نے دعا کی اور اس کو پوچھا پھر تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ. اس نے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو دے دی اور کہا اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے. پھر دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس کو کہا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا میرے یہ سر کے بال ہو گئے، لوگ اس کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے. تو اس نے ہاتھ پھیرا اس پر، وہ بال ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، وہ اس کی وہ کیفیت ختم ہو گئی. مال تجھے کون سا پسند ہے؟ کہتا گائیاں. ایک گائیں حاملہ دے دی اسے، کہا اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے. پھر تیسرے کے پاس، نابینے کے پاس چلا گیا، اس کو کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ کہتا ہے مجھے نظر مل جائے، میں بھی لوگوں کو دیکھوں، دنیا کو دیکھوں. تو اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی نظر ٹھیک کر دی. کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہتا مجھے بکریاں پسند ہے، اس کو ایک بکری دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اونٹوں کی ایک وادی بن گئی، اس کے لیے گائیوں کی ایک وادی بن گئی، اس کے لیے بکریوں کی ایک وادی بن گئی. اتنی برکت دی اللہ نے. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ بھر گئی ان کی، ان جانوروں سے مالی مال. اب وہی فرشتے کو اللہ نے دوبارہ بھیجا، یہ اس کوڑ والی بیماری کے پاس گیا، والے کے پاس گیا جس کو کوڑ والی بیماری تھی. اس کو کہا مسافر ہوں، میرا سارا کچھ حالت سفر میں ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کے فضل سے یا تیری مدد کے سوا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے کوئی اپنے مال میں سے تھوڑا سا دے دو تاکہ میں آپ کی مدد سے اپنی منزل تک پہنچ سکوں. اللہ اکبر. اس نے کہا اوئے اخراجات بڑے ہیں، ضرورتیں بڑی ہے، تجھے دے دے تو ماما لگتا ہے، میں باقی اخراجات بھی کرنے، باقی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، بڑے اخراجات ہیں، بڑی ضرورتیں ہیں دنیا میں. وہ کہتا ہے، فرشتہ اس کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو وہی بندہ نہیں جو کوڑ کا مریض تھا، اللہ نے تجھے شفا دے دی اور تجھے مال دے دیا. کہتا نہیں نہیں تو بھولا ہوا ہے، جا کہیں اور. یہ تو میں دادے پردادے سکڑ دادے سے یہ عیش و عشرت کرتا آ رہا ہوں، میں کوئی فقیر کنگال نہیں تھا.
اس نے فرشتے نے بد دعا کی، اگر تو جھوٹا ہے نا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلا تھا۔ اس کے پاس دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس نے بھی یہی جواب دیا، اس کے ساتھ بھی یہی بات کی، اس کو بھی بد دعا دے کر چلا گیا۔ پھر تیسرے نبینے کے پاس گیا، اس کو بھی جا کر یہی کہا، مسافر ہوں، میری ساری پونجی ختم ہو گئی ہے، سفر میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے فضل اور تیری مدد کے بغیر چارہ نہیں ہے، میری مدد کر دے، کوئی اس مال میں سے دے دے۔ اس نے کہا میں غریب تھا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی بھی دی، رب نے مجھے یہ مال بھی دیا، آج تجھے ضرورت ہے نا تو میں اپنے مال اور تیری ضرورت کے درمیان حائل نہیں ہوں گا، جتنی بکریاں چاہتا ہے لے جا، جو چاہنا چھوڑ دے چھوڑ دے۔ اس نے فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا، رب نے لے لیا واپس، اور اس کو یہ کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا اس امتحان میں۔ اور میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہ مال جو ہم کماتے ہیں یہ مال آزمائش ہے ہمارے ہاتھوں میں، رب کی آزمائش، یہ امتحان ہے کہ ساری زندگی اس مال کی محبت کے اندر صرف کر دیتے ہیں، اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، اللہ کے دین کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے ہمارے پیسے خرچ نہیں ہوتے، اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ مال دے کے دیکھتا ہے میرا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرے کہنے پر مجھے دیتا یا نہیں دیتا۔ بے شمار لوگ فیل ہو جاتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہونے والے ہوتے ہیں اس امتحان میں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے کہا تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں آزمائش، امتحان ہے دنیا میں۔ اس لحاظ سے بھی آزمائش ہے کہ تم اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہو یا حرام طریقے سے کماتے ہو، رشوت کے ذریعے لیے، کرپشن کے ذریعے اکٹھا کیا، ملاوٹ کے ذریعے اکٹھا کیا، کم تول کے جمع کیا مال، سود کے ذریعے سمیٹا ہے سارا مال، غریبوں کی جیبوں سے ان کے خون پسینے کی کمائی سود کے ذریعے ہتھیائی ہے، نجائز ذخیرہ اندوزی کے ذریعے مال اکٹھا کیا، چوری کے ذریعے لیے، لوگوں کے پلاٹوں پر نجائز قبضہ کر کے مالدار بنائے، بہنوں کا حق مار کے یہ بیٹھا ہوا گل چھڑے اڑا رہا ہے دولت پر، خرب روپیہ ہو بندے کے پاس، اس طرح کی آمدنیوں کا خرب دے دے اللہ کو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے رب قبول ہی نہیں کرتا، رب کہتا بھاڑ میں جائے تیرا خرب مال، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، حلال کے علاوہ قسم ہے اللہ کی رب قبول کرتا ہی نہیں، حرام رب نہیں قبول کرتا۔ آزمائش ہے۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اور ادھر ماشاءاللہ کاروباری ایام ہے، کاروبار ہو رہا ہے، دکانیں چل رہی ہیں، سارا کچھ کھلا ہوا ہے، نہ نماز کی پرواہ نہ جمعے کی پرواہ، جو کمائی کی ہے حلال ہے، حلال مال ہے یہ، جمعہ چھوڑ کر کمائی اللہ کی قسم حلال نہیں، نماز چھوڑ کر کمائی حلال نہیں، حرام اکٹھا کر رہا ہے یہ، حرام سارا کما کے ساری دنیا کا مال چوری کر کے آپ کسی غریب مسکین کو دے دو، ایک ٹیڑی پیسے کا اجر نہیں ملنا، رب قبول ہی نہیں کرتا حرام کو، اس کو حلال چاہیے صرف۔ اور جب بندہ حلال آمدن میں سے، حلال کمائی میں سے، حلال مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے اللہ رب العالمین کو دیتا ہے نا، جس کے پاس زیادہ دینے کی ہمت نہیں، زیادہ دینے کی ہمت نہیں، تنگ دست ہے بیچارہ، فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، بہت سارے ہیں ہمارے معاشرے میں، نہیں ہے اس کے پاس زیادہ دینے کی طاقت، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی حلال کی محنت مزدوری کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کر دیتا ہے، کتنا؟ ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور
کتنے پیسوں کی مل جائے گی؟ ایک کھجور کے برابر. بخاری کی حدیث امام الانبیاء کہتے ہیں ایک کھجور کے برابر دیتا ہے، اس سے زیادہ دینے کی سکت نہیں. اچھا ایک کھجور کے برابر دیے. پروردگار اپنے سیدھے ہاتھ سے اس ایک کھجور کے برابر حلال کمائی کے دیے ہوئے مال کو قبول کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے. اور ثم یربی کما یربی احدکم فلوہ، امام الانبیاء نے فرمایا رب اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے دائیں ہاتھ میں لے کر، جس طرح تمہارا ایک اپنے گھوڑے کے بچے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، ایسے رب اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے. حتیٰ تکون مثل احد، حتیٰ کہ وہ کھجور کے برابر دیا ہوا رب کے ہاتھ میں احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. احد پہاڑ جتنا بڑا، 10 کلومیٹر کے لگ بھگ لمبا ہے احد پہاڑ، اونچا بھی ہے چوڑا بھی ہے. احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور کے برابر دیا تھا. غریبوں کو بھی تنگ دستوں کو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تھوڑی اللہ کی قسم شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ اس کو حقیر سمجھنا چاہیے. یہ حقیر نہیں ہے، جتنی تیری پسلی ہے تو اتنا دے دے رب کو، حقیر مت سمجھ اس کو. یہی تیرے لیے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا بڑا بنا کے رب تجھے عطا کر دے گا. اور یہ بھی کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. شق تمرۃ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو نا، بچنا چاہتے ہو نا جہنم سے، تو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، صدقہ کرو، کھجور آدھی کھجور دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو بچا لو. آدھی کھجور سے بھی رب بچا دے گا جہنم سے. جس کے پاس آدھی کھجور دینے کی استطاعت ہے وہ آدھی کھجور دے دے، قسم اللہ کی رب اس کے ساتھ جہنم سے بچا دے گا اسے. اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے، جتنا زیادہ دے گا اتنا پروردگار بھی اس کو اتنا زیادہ ہی لوٹائے گا. کہا تھا نا اسماء رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفقی ولا تو کی فیو کا علیک. عائشہ اپنا اسماء اللہ کی راہ میں دینا، اپنی تجوری کا منہ بند کر کے نہ رکھنا. تو بند کرے گی نا تجوری کا منہ جو رب نے تجھے دیا ہے، اللہ بھی اپنے خزانوں کا منہ تیرے سے بند کر لے گا. یبن آدم انفق علیک، اللہ کہتے ہو آدم کے بیٹے تو مجھے دے، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. میں مالک تیرے، مجھے میرے لیے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. جو دو گے رب کو، رب تجوری کی جگہ خالی نہیں رہنے دے گا، اس کی جگہ پر اور مال دے دے گا، اور اس سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں. اور امام الانبیاء کہا کرتے تھے ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے سے، رب کا حق نکالنے سے، رب کا حصہ نکالنے سے، مستحق لوگوں پر خرچ کرنے سے، اللہ کے دین کو دینے سے مال تھوڑا کوئی نہیں ہوتا، تھوڑا نہیں ہوتا. غلط ہے نا بات رسول اللہ کی، ہے نا؟ غلط ہے نا؟ تھوڑا ہوتا ہے. شیطان کہتا تھوڑا ہوتا ہے، شیطان کہتا کیا؟ تھوڑا ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ نے کہا شیطان کہتا دو گے اللہ کو تو فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تیرا کاروبار بیٹھ جائے گا، ڈوب جائے گا، ناکام ہو جائے گا. نہ دے رب کی راہ میں، نہ خرچ کر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ کہتا تو دے کے دیکھ، میں تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تیرے لیے اپنے فضل کے دروازے بھی کھول دوں گا. ہمیں شیطان کے قول پر رب کے قول سے زیادہ یقین ہے امت مسلمہ کو. رب کے فرمان پر اللہ کی قسم تسلی نہیں، یقین نہیں، جتنا یقین شیطان کی بات پر ہے. اچھا نہ خرچ کریں گے
رشتہ داروں کو مستحقین کو نہیں دیں گے، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں الہ کلمات اللہ کے لیے نہیں خرچ کریں گے مال اپنا، کنجوسی کر کے رکھ لیں گے، بینک بیلنس بھر لیں گے، سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے تو اچھا کام کریں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ گمان نہ کریں بخل کر کے، کنجوسی کر کے، مال بچا کر، سانپ بن کر بیٹھ کر یہ نہ سمجھے ہم نے اچھا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے بہت برا کیا ہے اپنے لیے، اچھا نہیں کیا، برا کیا ہے۔ اسی مال کا توق بنا کے رب قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ گنجا سانپ ہوگا جس کے سر پر سخت زہر ہونے کی وجہ سے لوں بھی ختم ہو چکے ہوں گے، اتنا زہریلا سانپ اس کے گلے میں ڈالے گا اور وہ اس کو ڈسے گا، اس کو ڈسے گا، کہے گا انا کنزوں کا، انا مالوں کا۔ تو دنیا میں رب کے دیے ہوئے پر سانپ بن کر بیٹھا تھا نا، میں وہی سانپ ہوں۔ ہاں تو بھی سانپ بن گیا تھا، آج رب نے اسی تیرے مال کو سانپ بنا دیا تیرے گلے کا۔ او میرے بھائیو، زکوٰۃ مسلمان کے 4 قسم کے اموال پر فرض ہے، صرف ایک کا میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ ہے روپے، پیسے اور سونے چاندی۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ اگر بندے کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا موجود ہے تو زکوٰۃ اس میں سے فرض ہے۔ نہیں دے گا زکوٰۃ، نہیں دے گا تو اسی سونے کو آگ کے اندر تپا کر، آگ جیسا بنا کر اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو پر، اس کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا قیامت والے دن۔ اور اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم، اور بڑھاؤ خزانہ، اور نہ دو رب کا حق اس میں سے، اور جمع کر کر کے رکھو اس کو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو پیسے ہیں یہ الگ کوئی جنس نہیں ہے، یہ سونے چاندی کی ہی رسیدیں ہیں۔ پیسے چاہے آپ کے گھر میں پڑے ہیں کیش کی شکل میں، چاہے کسی کے پاس آپ نے قرض رکھے، امانت رکھے ہوئے ہیں، پیسے آپ کے ہیں، مالک آپ ہیں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، مالک اس پیسے کے آپ ہیں، کاروبار میں انویسٹ ہیں، کوئی کسی قسم کا کاروبار ہے، پلاٹوں کا کاروبار ہے، گاڑیوں کا کاروبار ہے، اور جس چیز کی بھی خرید و فروخت کا کاروبار آپ کا ہے، اس کے اندر جتنے پیسے انویسٹ ہیں ان سارے پیسوں پر ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے آپ پر۔ کم از کم کتنے پیسے ہوں بندے پر تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، کم از کم کتنے پیسے ہوں، سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے مسلمان پر، نہیں دیتا تو مسلمان برادری سے خارج ہوتا ہے۔ کتنے پیسے؟ 52.5 تولے چاندی۔ آپ پوچھ لیں کسی زرگر سے، آپ کو بتا دے گا آج کل اس کی کیا قیمت ہے۔ میرا خیال کوئی 60-65 ہزار روپیہ اس کے قریب قریب ہوگی۔ اتنے کو پیسے اگر بندے کے پاس 60-65 ہزار روپیہ سال بھر پڑا رہا ہے، گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ اس میں سے وہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ دے، کھلے دل سے دے، کو دے گا پروردگار اس کو 10 گنا کر کے، 700 گنا کر کے، 1400 گنے کر کے، 2800 گنے کر کے، 5600 گنے کر کے، اللہ کی قسم اتنے گنے کر کے لوٹائے گا جن گنوں کا دنیا میں کوئی کمپیوٹر حساب ہی نہیں کر سکتا۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سمجھ لو یہ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں جو مال ہے نا، یہ آزمائش ہے رب کی ہمارے اوپر، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہم امتحان میں ہیں، ہم پیپر حل کر رہے ہیں، اس میں پاس ہونا یا فیل ہونا یہ میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ امتحان میں ہیں ہم اس مال کی وجہ سے۔ دے دو گے تو کمی نہیں آئے گی، مال پاک ہو جائے گا، بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے مال زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، مال میں رب برکت پیدا کر دے گا، اور معاشرے کے جو مفلوق الحال لوگ ہیں، الہ کلمات اللہ کی ضرورتیں معاشرے میں پوری ہو جائیں گی۔
اللہ کے دین کے غلبے کے راستے کھل جائیں گے، اور میرے لیے وہ اجر کا باعث بن جائے گا۔ رب کی عبادت کروں گا، اور عبادت بھی مالی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، عبادت ہے، پیدا کیا ہے جس کے لیے پروردگار نے ہمیں۔ اس لیے اس میں مسلمان خاص طور پر کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اس کو زیب نہیں دیتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بخیل ہو، کنجوس ہو۔ یہ اللہ کی قسم بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ بخل کی، یہ کنجوسی کی، یہ ہوس اور ہرس مال کی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہ بندے کے ایمان کا ستیہ ناز کر دیتی ہے، چھوٹی سی نہیں، ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے حدیث جبرائیل میں اور حدیث وفد عبد القیس میں زکوٰۃ کو ایمان قرار دیا۔ ایمان جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ایمان ختم، اس کا ہے ہی نہیں ایمان اس کے پاس۔ ایمان کی تعریف زکوٰۃ نہ دینے والے پر صادق آتی نہیں، اور ایمان ختم ہو گیا تو روزہ کام نہیں آئے گا، جمعہ کام نہیں آئے گا، حج عمرہ کام نہیں آئے گا، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ ایمان ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہے، ہر شے برباد ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔